وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بہنیں کیوں ایسی ہوتی ہیں؟ ایک ایسا رشتہ جو بے لوث محبت، قربانی اور خلوص سے بھرا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھوئے گی بلکہ آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کر دے گی کہ ہم ان رشتوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ میرا موضوع ہے بہن کیوں ایسی ہوتی ہے، اور اس کہانی میں چھپا سبق شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک سہانی شام تھی۔ حمزہ اور اس کا دوست عمران ایک گلی کے نکڑ پہ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ حمزہ نے اچانک عجیب سا سوال کیا، یار بہن کیوں ایسی ہوتی ہے؟ عمران حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، ایسے کیسے؟ آخر بات کیا ہے؟ حمزہ گہری سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جب بھی میری بہن ہمارے گھر آتی ہے امی اسے صابن، چاول اور دیگر چیز دے کر رخصت کرتی ہے۔ میری بیوی کو یہ سب برا لگتا ہے، وہ بار بار طنز کرتی ہے، کہتے ہیں جب دیکھو تمہاری بہن سب لے جاتے ہیں اور ہم خود مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں شاید وہ ٹھیک کہتی ہے۔ حمزہ تھوڑا رکا، پھر درد بھری آواز میں بولا، رونے کی آواز۔ ایک دن ایسا ہوا، بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میں نے ماں سے کہہ دیا اب کوئی چیز نہ دینا، ہماری اپنی زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ میری بات بہن نے سن لی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ شام کو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے دل رکھنے کے لیے کہا کچھ دن اور رک لو، مگر وہ مسکرا کے جواب دی، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، جانا ضروری ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ دل میں کیا لے جا رہی تھی۔ حمزہ کے بعد بھر آ گئی، عمران میرے بیٹے کو ٹی بی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، پہلے ہی سے میں سر پہ لاکھوں کا قرض ہے۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ پھر حمزہ تو جذباتی ہو کر بولا، یہ سب جائیداد کی تقسیم کی وقت پہ باتیں یاد آتی ہے جب ماں نے کہا تھا بہنوں کا حصہ دینا ہے تو میں نے غصے میں انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ بہنوں کا حصہ دینا کیا مطلب، وہ تو اپنے سسرال جا چکی۔ بہن چپ رہی مگر اس کی آنکھیں میں اداسی واضح تھی۔ اس دن ماں نے ضد کر کے کچھ دیا تو میں غصے میں گالی دے کے انکار کر دیا۔ آج یہی بات میرے دل کو کاٹ رہی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میری بیوی نے کہا کہ گوشت یا بریانی مت بنانا۔ بہن تھوڑی دیر بعد میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ میں ہاتھ سے کہا کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، مگر وہ سمجھ گئی۔ حمزہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ پھر اس نے پرس سے اپنا سونا کنگن نکال کر میں ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ لو ببلو کا علاج کرا لو۔ ساتھ ہی اس نے 10 9 100 کے میں ہاتھ میں رکھے اور کہا، یہ میری جمع پونجی ہے، لے لو۔ اس کے بعد وہ مسکرا کے بولی، اپنا خیال رکھنا اور یہ بال کٹوا لینا، کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ جاتے ہوئے اس نے کہنے لگی، یہ کسی سے مت کہنا، تمہیں میری قسم۔ حمزہ کے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ جا رہی تھی میں نے اس کی پیر کی طرف دیکھا، اس کی چوٹی ٹوٹی ہوئی تھی، دوپٹہ وہی پرانا جو ہمیشہ پہنتی تھی۔ میرے دل میں خیال ہے کہ مجھے جائیداد کے وقت بھی کچھ نہ دیا تھا اور آج وہ اپنا سب کچھ دے کر چلی گئی۔ یہی بہن ہوتی ہے جو اپنے دکھ کو بھول کر بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ عمران حمزہ کی باتیں سن کر عمران کے آگے نم ہو گئی۔ وہ بولا، کیوں بھائی، بہن ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بہنوں کے پیار خالص ویلوز ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، مگر ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کرے کہ یہ بہن حقیقت میں نعمت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔